اچھا، ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ جب آپ لفظ طاقت یا مضبوطی سنتی ہیں تو ذہن میں پہلی تصویر کیا بنتی ہے؟ ہم میرے خیال میں زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں کوئی پہلوان آئے گا، کوئی باکسر، یا شاید کوئی بہت بڑا بزنس ٹائکون۔ بالکل، جو پوری انڈسٹری کو کنٹرول کرتا ہو۔ عام طور پر ہم طاقت کو اسی طرح دیکھتے ہیں، ہے نا؟ دوسروں پر کنٹرول، غلبہ۔ لیکن کیا ہو اگر طاقت کا اصل مطلب اس کے بالکل الٹ ہو؟ یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ طاقت کا جو تصور ہے وہ ہر تہذیب اور کلچر کا ایک مرکزی ستون رہا ہے۔ آپ قدیم روم کی سلطنت سے لے کر آج کی سپر پاورز تک دیکھ لیں، ہر کوئی طاقت کی اپنی تعریف کرتا رہا ہے۔ اور زیادہ تر یہ تعریف بیرونی ہوتی ہے، جیسے فوجی طاقت، معاشی طاقت۔ جی، سیاسی طاقت۔ لیکن تاریخ میں کچھ ایسے بھی مفکر گزرے ہیں جنہوں نے کہا کہ اصل کھیل تو کہیں اور ہے۔ بالکل، اور آج ہم اسی کہیں اور کی گہرائی میں اتریں گے۔ آج کی ہماری گفتگو کا مرکز ایک بہت ہی مختصر لیکن حیرت انگیز طور پر گہرا جملہ ہے۔ میں سمجھ گئی۔ یہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ملتی ہے۔ لیکن ہم صرف اسی پر نہیں رکیں گے۔ اچھا۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ خیال قدیم یونانی فلسفے میں کیسے نظر آتا ہے اور آج کی جدید سائیکالوجی اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ جی، یہ ایک دلچسپ سفر ہوگا کہ کس طرح مختلف زمانوں اور تہذیبوں کی حکمت ایک ہی نقطے پر آ کر ملتی ہے۔ تو وہ جملہ یہ ہے، اور ذرا غور سے سنیے گا، طاقتور وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو رکھے۔ جب میں نے پہلی بار اسے ٹھیک سے سمجھا تو مطلب یہ بات مجھے ہلاک کر رکھ گئی۔ یہ تو طاقت کی پوری گیم ہی بدل دیتا ہے۔ صحیح۔ چلیں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو یہ بیان شروع ہی ایک دھماکے سے ہوتا ہے۔ طاقتور وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، یہ تو سیدھا سیدھا ہمارے معاشرے کے ہیرو کے تصور پر حملہ ہے۔ بالکل، وہ پہلوان جو اکھاڑے میں سب کو چت کر دے، یا وہ مقرر جو بحث میں مخالف کی بولتی بند کر دے، ہاں، یا وہ باس جو میٹنگ میں سب کو اپنی بات منوا لے۔ یہ حدیث کہتی ہے کہ یہ سب طاقت نہیں ہے۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل نہیں؟ بہت مشکل ہے، کیونکہ ہم اسی چیز کو دیکھ کر بڑے ہوئے ہیں۔ یہاں جو عربی لفظ السرعہ استعمال ہوا ہے وہ صرف جسمانی کشتی لڑنے والے پہلوان کے لیے نہیں آتا۔ اچھا۔ جی، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی کو بھی کسی بھی میدان میں زیر کرنا۔ کسی بھی میدان میں؟ ہاں، چاہے وہ سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کر کے کسی کو خاموش کروانا ہو، دفتر کی سیاست میں کسی کو نیچا دکھانا ہو، یا محض اپنی آواز اونچی کر کے اپنی بات منوا لینا ہو، یہ سب پچھاڑنے کے زمرے میں آتا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف پٹھوں کی طاقت نہیں، یہ ہر قسم کے غلبے کی نفی ہے۔ لیکن ایک منٹ، دنیا تو اسی اصول پر چلتی ہے نا؟ چلتی تو ہے۔ اگر آپ میں بیرونی طاقت نہیں ہے، اگر آپ بحث نہیں جیت سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کیا آپ پیچھے نہیں رہ جائیں گے؟ کیا یہ تصور عملی دنیا میں کارآمد ہے؟ یہ ایک بہت ہی زبردست سوال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، حدیث بیرونی صلاحیتوں کی نفی نہیں کر رہی۔ اچھا۔ بلکہ یہ کہہ رہی ہے کہ اسے طاقت کی اصل تعریف مت سمجھو۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ آپ ایک بہترین ایتھلیٹ یا ایک شاندار ڈیبیٹر ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے غصے کے ایک جھونکے کے غلام ہیں تو سب بیکار ہے۔ بالکل، تو آپ کی ساری بیرونی کامیابیاں بے معنی ہو سکتی ہیں۔ ایک لمحے کا غصہ آپ کے بنائے ہوئے سالوں کے تعلقات، کیریئر اور ساخت کو تباہ کر سکتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو کون زیادہ طاقتور ہوا، وہ جس نے اکھاڑا جیتا یا وہ جس نے خود کو تباہی سے بچا لیا؟ ٹھیک ہے، یہ نقطہ بہت گہرا ہے۔ تو اگر دوسروں کو ہرانا طاقت نہیں ہے تو پھر اصل طاقت کیا ہے؟ یہ ہمیں حدیث کے دوسرے حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو رکھے۔ جی، یہاں طاقت کا میدان باہر سے اٹھ کر سیدھا انسان کے اندر چلا گیا ہے۔ بالکل، اور یہاں استعمال ہونے والے الفاظ پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ عربی متن ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ یملک نفسہ؟ جی، اس میں کلیدی لفظ ہے یملکو، جو مالک سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہے ملکیت، بادشاہت، مکمل کنٹرول، یعنی وہ شخص جو اپنے نفس کا مالک ہے۔ یہ غصے کو دبانے یا پینے سے بہت آگے کی بات ہے۔
اچھا، اس میں کیا فرق ہے دبانے میں اور مالک ہونے میں؟ دیکھیں، دبانے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اندر ہی اندر کھول رہے ہیں اور کسی دن وہ لاوا پھٹ پڑے گا۔ تو یہ دباؤ برداشت کرنا نہیں بلکہ اس پر حکومت کرنا ہے؟ بالکل۔ تصور کریں کہ آپ کے اندر ایک سلطنت ہے اور غصہ اس سلطنت کا ایک سرکش اور باغی وزیر ہے۔ دلچسپ۔ وہ بغاوت کر کے تخت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور پوری سلطنت کو تباہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ طاقتور بادشاہ وہ ہے جو اس باغی وزیر کو قابو میں رکھے، اس کی سنے، لیکن فیصلہ اپنی حکمت سے کرے۔ وہ اس کا غلام نہیں بنتا، وہ اس کا مالک رہتا ہے۔ واہ، یہ سیلف ماسٹری یا ضبط نفس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ یہ ایک فعال شعوری عمل ہے، غیر فعال دباؤ نہیں۔ واہ، اندرونی سلطنت کا بادشاہ، یہ ایک زبردست تشبیہ ہے۔ لیکن مجھے یہ بات پریشان کر رہی ہے کہ خاص طور پر غصے کا ہی ذکر کیوں؟ اچھا سوال ہے۔ انسان کے اندر تو اور بھی بہت سے طاقتور جذبات ہیں۔ خوف ہے جو آپ کو مفلوج کر سکتا ہے، لالچ ہے جو آپ سے غلط کام کروا سکتا ہے، حسد۔ بالکل، حسد ہے جو آپ کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ تو ان پر قابو پانا بھی تو بڑی طاقت ہوگی۔ غصے میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اسے ہی اصل امتحان قرار دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غصہ ایک بہت ہی منفرد اور دھماکہ خیز جذبہ ہے۔ جدید نیورو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہمیں شدید غصہ آتا ہے تو ہمارے دماغ کا ایک حصہ جسے ایمگڈالا کہتے ہیں وہ ہائی جیک ہو جاتا ہے۔ ایمگڈالا؟ جی، یہ ہمارے دماغ کا جذباتی مرکز ہے۔ یہ ہمارے سوچنے سمجھنے والے حصے یعنی پری فرنٹل کارٹیکس کو بائی پاس کر دیتا ہے۔ اسے ایمگڈالا ہائی جیک کہتے ہیں۔ یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ایک طرح سے آف لائن ہو جاتی ہے؟ بالکل، آپ کا جسم لڑو یا بھاگو موڈ میں چلا جاتا ہے۔ دل کی دھڑکن تیز، سانسیں تیز، خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اس لمحے میں آپ عقلی انسان نہیں رہتے بلکہ ایک حیوانی جبلت پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ خوف آپ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرتا ہے، لالچ آپ کو کسی چیز کی طرف دھکیلتا ہے، لیکن غصہ آپ کی عقل پر پردہ ڈال کر آپ سے آپ کا کنٹرول چھین لیتا ہے۔ اچھا۔ اسی لیے یہ سب سے بڑا امتحان ہے۔ اس ہائی جیک کے لمحے میں بھی جو اپنے جہاز کا پائلٹ بنا رہے، اصل طاقتور وہ ہے۔ اس کی کوئی عام زندگی سے مثال دے سکتی؟ سب سے عام مثال ٹریفک کی ہے۔ کوئی آپ کو غلط طریقے سے اوورٹیک کرتا ہے اور آپ کا خون کھولنے لگتا ہے۔ ہاں، یہ تو روز ہوتا ہے۔ بالکل، دل چاہتا ہے کہ ہارن بجائیں، چیخیں یا اس سے آگے نکل کر بریک لگائیں۔ وہ لمحہ ایمگڈالا ہائی جیک کا ہے۔ اس وقت یہ حدیث آپ کو یاد دلاتی ہے کہ طاقت ہارن بجانے میں نہیں بلکہ گہرا سانس لے کر مسکرانے اور یہ سوچنے میں ہے کہ شاید اسے کوئی جلدی ہوگی۔ یہ روزمرہ کی زندگی کا اکھاڑا ہے جہاں اصل پہلوانوں کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ بات تو بہت گہری ہے کہ اصل طاقت کا میدان اتنا عام اور روزمرہ کا ہے۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں، یہ خیال کہ اصل طاقت اندرونی ہے، کیا یہ صرف اسی روایت میں ملتا ہے یا نہیں، بالکل نہیں۔ یا یہ ایک عالمگیر سچائی ہے جو دوسری تہذیبوں میں بھی نظر آتی ہے؟ یہی تو سب سے دلچسپ بات ہے کہ یہ خیال حیرت انگیز طور پر عالمگیر ہے۔ اگر ہم 7ویں صدی کے عرب سے نکل کر 2000 سال پہلے قدیم روم میں جائیں تو وہاں ہمیں سٹوئک فلسفی ملتے ہیں۔ سٹوئکس، میں نے ان کے بارے میں سنا ہے۔ جی، ان کا بھی مرکزی خیال یہی تھا۔ مارکس اوریلیس، جو ایک رومی شہنشاہ بھی تھا اور ایک عظیم سٹوئک فلسفی بھی، اس نے لکھا تھا، تمہارا اختیار بیرونی واقعات پر نہیں بلکہ اپنے ذہن پر ہے۔ اس حقیقت کو سمجھ لو اور تمہیں طاقت مل جائے گی۔ کمال ہے، یعنی ایک پیغمبر اور ایک رومی شہنشاہ، دو مختلف دنیاؤں کے لوگ ایک ہی نتیجے پر پہنچ رہے ہیں۔ بالکل، کہ اصل طاقت باہر نہیں، اندر ہے۔ واہ! جی بالکل۔ ایک اور سٹوئک فلسفی سینیکا نے تو غصے پر پوری ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام ہی آن اینگر تھا۔ صرف غصے پر؟ جی، اس میں وہ غصے کو عارضی دیوانگی کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سب سے بڑی سلطنت اپنے اوپر حکومت کرنا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ حکمت کسی ایک ثقافت کی میراث نہیں بلکہ انسانی تجربے کا مشترکہ نچوڑ ہے۔ تو قدیم فلسفہ بھی یہی کہتا ہے۔ اب آتے ہیں 21ویں صدی میں، کیا آج کی سائنس اور نفسیات اس قدیم حکمت کی تائید کرتی ہیں؟ 100%۔ آج کی نفسیات نے اس پورے تصور کو ایک سائنسی نام دیا ہے، ایموشنل انٹیلیجنس یا EQ۔ EQ، ہاں،
یہ اصطلاح بہت مقبول ہے۔ جی، ڈینیل گولمن جیسے ماہرین نے اس پر بہت کام کیا ہے۔ ایموشنل انٹیلیجنس کا ایک سب سے اہم ستون سیلف ریگولیشن ہے، یعنی اپنے جذبات، خاص طور پر منفی جذبات کو سمجھنا اور انہیں قابو میں رکھنا۔ اور کیا تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ صلاحیت عملی زندگی میں فائدہ مند ہے؟ تحقیق بالکل واضح ہے۔ ہزاروں سٹڈیز یہ ثابت کرتی ہیں کہ جن لیڈرز کا EQ زیادہ ہوتا ہے، یعنی جو غصے اور دباؤ میں پرسکون رہتے ہیں، ان کی ٹیمیں زیادہ کامیاب ہوتی ہیں۔ بالکل، ان کی ٹیمیں زیادہ کامیاب ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کا اپنے جذباتی مینجمنٹ پر کنٹرول ہوتا ہے، ان کے ازدواجی تعلقات زیادہ مضبوط اور خوشگوار ہوتے ہیں۔ وہ بہتر والدین ثابت ہوتے ہیں۔ مطلب یہ صرف ایک اخلاقی بات نہیں رہی؟ جی نہیں، یہ کوئی محض اخلاقی یا روحانی بات نہیں رہ گئی۔ یہ اب ایک عملی، سائنسی طور پر ثابت شدہ کامیابی کی کنجی ہے۔ جو بات یہ حدیث 1400 سال پہلے کہہ رہی تھی، آج ہارورڈ بزنس ریویو کے آرٹیکلز اسی کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اصل طاقت غصے پر قابو پانا ہے۔ تو اگر ہم ان سب چیزوں کو جوڑیں تو تصویر کیا بنتی ہے؟ ہمارے پاس دو ماڈل ہے طاقت کے۔ جی، ایک بیرونی ماڈل ہے، پیسہ، عہدہ، جسمانی قوت۔ جی، دوسرا اندرونی ماڈل ہے، ضبط نفس، خود پر قابو۔ ان دونوں میں سے زیادہ پائیدار کون سا ہے؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ بیرونی طاقت کی نوعیت ہی عارضی ہے۔ آپ کا عہدہ آج ہے، کل نہیں ہوگا۔ صحت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ پیسہ آتا جاتا رہتا ہے۔ بالکل، یہ سب چیزیں آپ سے چھینے جا سکتی ہیں یا وقت کے ساتھ ختم ہو سکتی ہیں، لیکن اندرونی طاقت وہ ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ جی، یعنی اپنے جذبات کا مالک ہونے کی صلاحیت، یہ ایک ایسی خوبی ہے جو ایک بار حاصل ہو جائے تو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ یہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور یہی وہ طاقت ہے جو آپ کو بیرونی طاقت کے چھن جانے پر بھی مضبوط رکھتی ہے۔ اگر آپ کی کمپنی ڈوب جائے یا آپ نوکری سے نکال دیے جائیں تو اس وقت آپ کا ضبط نفس ہی آپ کو بکھرنے سے بچائے گا۔ صحیح۔ بالکل، جس شخص کے بنیاد اندر سے مضبوط ہے، اسے باہر کے طوفان گرا نہیں سکتے۔ وہ کامیابی میں مغرور نہیں ہوتا اور ناکامی میں ہمت نہیں ہارتا۔ اس لیے یہ حدیث صرف طاقت کی نئی تعریف نہیں کر رہی، بلکہ ایک زیادہ مستحکم اور پائیدار زندگی گزارنے کا فارمولہ بتا رہی ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ دنیا جسے طاقت سمجھتی ہے، وہ اکثر کمزوری کا ایک شور مچاتا ہوا مظاہرہ ہوتا ہے، جبکہ حقیقی طاقت خاموشی سے، اندر سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے جملے نے طاقت کے بارے میں ہماری پوری سوچ کو چیلنج کیا ہے۔ جی بالکل۔ اس نے طاقت کے میدان کو اکھاڑے سے نکال کر ہمارے ذہن اور دل کے اندر قائم کر دیا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل بہادری کسی دوسرے انسان کو گرانے میں نہیں، بلکہ غصے کے اس لمحے میں خود کو گرنے سے بچانے میں ہے۔ ہاں، یہ طاقت کے تصور کو جسم سے روح کی طرف، باہر سے اندر کی طرف اور دوسروں پر فتح سے خود پر فتح کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ اور اس تصور کی عالمگیر اور عملی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ صرف ایک روحانی یا اخلاقی تعلیم نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے بات کی، جی، یہ بہترین لیڈرشپ کا اصول ہے، یہ مضبوط تعلقات کی بنیاد ہے اور یہ ذہنی سکون کی ضمانت ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں لوگ اس قسم کی اندرونی طاقت رکھتے ہوں، وہاں جھگڑے، تشدد اور نفرت کم ہوں گے۔ یہ ایک بہتر انسان بننے کا بھی راستہ ہے اور ایک بہتر معاشرہ بنانے کا بھی۔ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ضرور۔ آج ہم نے سیکھا کہ غصے کے وقت خود پر قابو رکھنا طاقت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اس اصول کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا سوچئے کہ جب ہم حسد، لالچ یا خوف جیسے شدید جذبات کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں تو یہ ہماری کن دوسری اندرونی کمزوریوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، جنہیں پہچاننا اور جن پر قابو پانا شاید ہماری زندگی کا اگلا